اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا قصاص ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ یہ یہودیوں کو توبیخ و سرزنش کی جا رہی ہے کہ تورات میں ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حکم کی مخالفت کرتے تھے، اور بنو نذیر کے مقتول کا تو بنو قریظہ سے قصاص لے لیتے تھے، لیکن بنو قریظہ کے مقتول کا بنو نذیر سے قصاص نہیں لیتے تھے بلکہ دیت لے لیتے تھے۔ اس طرح شادی شدہ زانی کی سزائے رجم کے بارے میں انہوں نے تورات کے حکم کی مخالفت شروع کر دی تھی، اور اس کے بجائے کوڑے مارنے اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے قصد و ارادے سے سرکشی کی روش اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ اسی لیے یہاں فرمایا ہے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، کیونکہ انہوں نے اس معاملے میں مظلوم کو ظالم سے انصاف نہ دلایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کے ساتھ عدل و انصاف اور مساوات کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، ظلم کی روش کو اختیار کیا اور ایک دوسرے پر زیادتی شروع کر دی۔ امام ابو نصر بن صباح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشامل میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے عموم سے استدلال کے پیش نظر تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث میں بھی، جسے امام نسائی نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن حزم کے نام خط میں لکھا تھا، اور بے شک مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہیں، تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ امام ابن صباح نے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ فرمایا، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام احمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ حضرت انس کی پھوپھی ربیع نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا تھا۔ انہوں نے لڑکی کے خاندان سے معافی کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اس کا قصاص دینا ہوگا۔ اس کے بھائی انس بن نضر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کے دانت کو توڑ دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس، اللہ کی کتاب میں قصاص ہی کا حکم ہے۔ اس نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اس کے بعد اس عورت کے خاندان کے لوگ راضی ہو گئے، انہوں نے معاف کر دیا اور قصاص کا مطالبہ ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ بندگان الہی ایسے بھی ہیں کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو قسم دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جان کو جان کے بدلے قتل کیا جائے۔
آنکھ کے بدلے آنکھ کو پھوڑا جائے، ناک کے بدلے ناک کو کاٹا جائے، دانت کے بدلے دانت کو توڑا جائے، اور اسی طرح زخموں کا زخموں ہی کے صورت میں قصاص لیا جائے۔ اس حکم میں تمام آزاد مسلمان مرد اور عورتیں برابر ہیں، جبکہ جرم کا ارتکاب عمدن کیا گیا ہو، خواہ اس سے جان کا نقصان ہوا ہو یا جان سے کم تر۔ اس طرح غلاموں اور لونڈیوں نے اگر آپس میں اس جرم کا ارتکاب کیا ہو تو وہ بھی حکم میں سب برابر ہیں۔ جب تک زخم مندمل نہ ہو جائے قصاص لینا جائز نہیں، کیونکہ اگر زخم کے مندمل ہونے سے پہلے قصاص لیا گیا اور بعد میں زخم میں اضافہ ہو گیا تو مجرم کے لیے مزید کوئی اور سزا نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل اور حدیث ہے جسے امام احمد نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کیا۔ ایک شخص نے دوسرے کے گھٹنے پر سینگ مار کر زخم کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے قصاص دلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تمہارا زخم مندمل ہو جائے۔ وہ دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے قصاص دلا دیجیے، تو آپ نے اسے قصاص دلوا دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لنگڑا ہو گیا ہوں، مجھے اس لنگڑے پن کا قصاص دلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق میں نے تمہیں منع کیا تھا، مگر تم نے میری نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رحمت سے دور کر دیا۔ اب تمہارا لنگڑا پن رائے گاں ہے، اب تمہیں اس کا قصاص نہیں ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا، اس وقت تک زخم کا قصاص نہ لیا جائے جب تک زخمی شخص تندرست نہ ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جو شخص بدلہ معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جو شخص معاف کر دے اور مجرم پر صدقہ کر دے تو وہ مطلوب کے لیے کفارہ اور طالب کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، جو شخص معاف کر دے تو وہ زخمی کرنے والے کے لیے کفارہ اور زخمی ہونے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، معاف کر دینا مجروح کے لیے کفارہ ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگا دیا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جس قدر اس نے معاف کیا ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ان آیات میں کفر سے مراد کم تر درجے کا کفر ہے، اور ظلم سے مراد کم تر درجے کا ظلم، اور فسق سے مراد کم تر درجے کا فسق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔